ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم. معزز اور محترم سامعین و حاضرین، محرم کا مہینہ ہر سال آتا، لیکن جو چہل پہل اور جو رونق ہم نے دیکھی وہ آج نظر نہیں آتی، جو ذوق محرم میں ہم نے دیکھا وہ آج نظر نہیں آتا۔ جب سے یہ دنیا، یہ مادیت ہمارے ذہنوں پر غالب آ گئی ہے تو ہمارا وہ جو دین سے محبت، تعلق اور عقیدہ تک یہ متاثر ہو گیا۔ اب وہ ہمیں وہ ذوق نہیں رہا ہے کہ ہم اہل بیت کی شان سنیں، صحابہ کی شان سنیں، مجالس قائم کریں، جلد سے بڑے بڑے قائم کریں۔ 10 روزہ عاشورہ کے جلسے ہوا کرتے تھے۔ علامہ محمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رنچوڑ لائن میں تشریف لایا کرتے، 10 دن مسلسل کراچی میں ہر روز 10 پروگرام ایک ہی جگہ۔ علامہ مولانا خطیب پاکستان مولانا محمد شفیع القاڑی رحمۃ اللہ علیہ 10 دن کی محرم کی محفلیں ہوا کرتی تھی۔ اہل سنت بڑے ذوق سے ذکر حسین سنا کرتے تھے۔ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے، آخری جلسہ جو علامہ محمد شفیع القاڑی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جلسہ کیا وہ میلاد کا جلسہ تھا، ہجری میں مبارک مسجد کے پڑوس میں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ دعوت برکاتہ العالیہ کے استاد بھی ہیں۔ اس وقت میں 1984 کی بات، 1984 کی بات ہے، میں تجوید پڑھتا تھا تو مجھے انہوں نے تلاوت کے لیے وہاں بلایا۔ وہ ان کا آخری جلسہ تھا، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا مولانا محمد شفیع القاڑی رحمۃ اللہ۔ بس میں نے یہ بتانا یہ تھا کہ وہ جو ذوق تھا، وہ جو شوق تھا شان اہل بیت بیان کرنے اور سننے کا، وہ اب ہم میں نہیں رہا۔ مادیت اور ملحدیت اتنی غالب آ گئی ہے اور لادینیت یعنی ملحد ہونا اتنا غالب آ گیا ہے کہ اب ہماری روح، ہمارا عقیدہ بھی اس سے متاثر ہونے لگا ہے۔ اب ہم ذکر اہل بیت نہیں کرتے، نہ سنتے نہ کرتے۔ یہ ایک المیہ کہ آئے روز یہ کم سے کم ضرور، اب آپ کو کہیں 10 روزہ ملتی محفل کبھی نہیں ملتی۔ اب تو میلاد کی 10 روزہ محفل نہیں ملتی، وہ تو تکڑ سے وہ کچھ تنظیمیں ہیں وہ کر رہی ہیں، لیکن عوام پہ وہ شعور اب باقی نہیں رہا ہے۔ دنیا غالب آ گئی، مادیت غالب آ گئی، ان کی روح ان کا عقیدہ متاثر ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیے، اگر ہم ذکر حسین کرتے ہیں، ذکر اہل بیت کرتے ہیں تو یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ۔ ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، انہیں یاد کرو، بیان کرو۔ اولی الایدی جو طاقتور بھی تھے اور صاحب بصیرت بھی تھے۔ پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ فرمایا اس کتاب میں میرے اسماعیل کا تذکرہ کرو، انہیں یاد کرو،
فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، ادریس کو اس کتاب میں یاد کرو، ذکر کرو ان کا۔ تو اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا اور ہمیں حکم بھی دیا کہ انبیاء کا ذکر کرو۔ گویا اللہ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر کیا، اس میں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یہ سب اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور قرآن میں ان کا کثرت سے ذکر آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے ان کا ذکر ہم نے اس لیے کرنا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں انہیں عطا فرمائی اس کا تذکرہ ہو جائے، جن مسائل اور مشکلات میں وہ رہے اس کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے محبوب بندوں کا ذکر کیا وہاں ان پر مظالم کرنے والوں کا بھی ذکر کیا۔ اسی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود جیسا یزید موجود تھا، اس کا ذکر اللہ نے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون جیسا یزید موجود تھا، اس کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب ہے یزید کسی شخصیت نہیں، کردار کا نام ہے جو ہر دور میں رہا۔ جو بھی ظالم ہوگا، فاسق اور فاجر ہوگا، وہ یزید ہوگا۔ تو تب بھی یزید تھے اور اب بھی یزید ہے، یہ اور بات ہے کہ ہم اس کے سامنے بول نہ سکتے۔ اصل میں ذکر حسین یہ رب العزت جل وعلا کی سنت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر کیا۔ تو یہ جو حسین علیہ السلام ہیں یہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین سے بہت زیادہ پیار ہے، لہذا ان کی صبر، ان کی استقامت اور ان کی جو غیرت ہے اس کے تذکرے کرنے یہ اللہ کی سنت ہے، اس لیے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو فرعون جیسے یزید کا ذکر کیا، یعنی ظالم کے ظلم کا ذکر بھی کیا۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ فرمایا وہ بات یاد کرو نا جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات عطا فرمائی اور تمہیں انتہائی کو سخت عذاب دیتے تھے۔ کیا عذاب دیتے تھے؟ تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہے؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو نعمتیں اللہ نے نازل فرمائی اس کا ذکر کیا۔ فرمایا موسیٰ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اے موسیٰ ہم نے میدان تیہ میں جہاں لب تک صحرا تھا، نہ پانی نہ سایہ نہ کوئی سبزہ، وہاں پر ہم نے بادل کا سایہ کیے رکھا آپ پر اور ہم نے آپ کو من و سلوہ عطا فرمایا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو نعمت عطا فرمائی اس کا ذکر بھی کیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کی تخلیق اور دیگر جو تفصیلات ہیں ان کو بھی بیان کیا کہ میں نے آدم کو پیدا کیسے کیا، فرشتوں کے سامنے کیسے پیش کیا، پھر وہاں انہیں عزت عطا فرمائی اور اپنا خلیفہ کیسے بنایا، نائب کیسے بنایا۔ یہ سارا تذکرہ یہاں قرآن کے اندر موجود ہے۔ اصل میں یہ سارا تذکرہ کیوں ہے؟ دیکھیے یہ قرآن جو قصہ کہانی تو نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ تو نہیں ہے، دراصل یہ بات اس لیے بیان کی گئی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کا جو محبوب بندہ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام اللہ کے پیارے تھے کیونکہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے ان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے خلقتو بیدیہ، اللہ فرمایا میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور پھر ونفخت فیہ من روحی، اور پھر میں نے ان کے اندر اپنی روح خود پھونکی۔ اب اندازہ کیجیے یہ کام اللہ نے کسی اور کے ساتھ نہیں کیا، یہ نعمت ہے تو نعمت کا ذکر کرنا چاہیے۔ اب قرآن اگر ہم پڑھیں تو سورہ یوسف ایک
اس لیے کرنا چاہیے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ میری امت میرے اس پیارے محبوب نواسے کا ذکر کر رہی ہے جس کو میں اپنے کندھے پر اٹھاتا تھا، اس کا تذکرہ کر رہی ہے، جس کے لیے میں سجدے دمبے کر دیتا اس کے لیے اس کا تذکرہ کر رہی ہے، میری امت اس کا تذکرہ کر رہی ہے جس کے لیے میں منبر سے اٹھ کے آتا تھا اس کو اپنی گود میں اٹھا لیتا، اس کا تذکرہ کر رہی ہے۔ اس لیے امت کے اس عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں کہ میرے نواسے کا تذکرہ کر رہے ہیں، میرے حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور پھر حسین کی شہادت کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تو آپ کا شہید ہونا یہ عین فطرت تھا، فطرت کا تقاضا تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اس نواسے کو شہید کیا جائے۔ تو یہ شہادت کے بعد جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے نکلی ہے وہ پوری ہونی، لہٰذا وہ پوری ہو گئی۔ اسی وجہ سے ہم شہادت حسین کو فخر سے بیان کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے اور ہم اس پر خوش ہیں۔ کیوں؟ آپ اپنی منزل مراد کو پہنچ گئے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشمت کشائی۔ ارے مومن کا تو مقصود ہی یہ ہے کہ اسے شہادت ہوگا، شہادت ہو گئی، اور ان کو شہادت ہو گئی، وہ منزل تک پہنچ گئے، اور منزل کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنت میں چلے گئے۔ تو جنت میں جب چلے گئے حسین تو اپنی مراد پا گئے، جب انہوں نے مراد پا لی تو ہمیں تو فخر سے بیان کرنا چاہیے، یا رونا چاہیے یا ماتم کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں۔ ہمیں کاہے کو رونا ہے بھائی؟ وہ ناکام نہیں ہوئے، وہ نامراد نہیں ہوئے، وہ اپنی مراد کو پا گئے، اس لیے کہ مومن کا مقصود یہی ہے کہ وہ شہید ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے، تو وہ اپنی مراد پا گئے۔ اس کے لیے ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنے چاہیے۔ مسائل کی ضرورت نہیں، مشکلات کی ضرورت نہیں۔ ارے مشکلات تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، کسی نبی نے وہ مشکلات نہیں دیکھی ہیں جو میں نے دیکھی۔ آپ نے فرمایا مجھ سے بڑھ کر کسی نے مصیبتیں نہیں اٹھانی، مجھ سے بڑھ کر لوگوں کے تانے کسی نے نہیں سنے، میں نے لوگوں کی جو بدزبانی سنی، آپ نے فرمایا مجھ سے زیادہ یہ سننے والا کوئی نہیں۔ تو آپ اس بات کی بولی ہو بھائی، آپ کون ہو؟ کیا عزت ہے تمہاری؟ تمہاری عزت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے، تمہاری عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے ہے، وسیلے سے ہے۔ تو یہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کی ہے، رسول کی ہے اور مومن کی ہے، اس لیے ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ تو لہذا اگر یوسف یعقوب کا ذکر ہوگا تو یوسف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوگا۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا یوسف علیہ السلام کا، انبیاء کا، اپنے محبوب بندوں کا، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا ذکر کیا۔ اور کیسے ذکر کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے فرماتے ہیں انشرکم اللہ فی اہل بیتی قال مرتين۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ میرے اہل بیت کی محبت اور مودت اور ان کے ساتھ معاملے کو اپنے سامنے رکھنا، کہیں بھول نہ جانا، اللہ سے ڈرنا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے قرابت دار ہیں، میرے رشتے دار ہیں۔ اور پھر دوسری حدیث میں فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، فرمایا میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں کہ میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل خانہ کے بارے میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے کہ بھائی میرے اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب کوئی بھی شخص کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنا جو سنی ہے وہ یقیناً حضور علیہ السلام کی ان احادیث پر عمل کرے گا اور اہل بیت اطہار کا خیال رکھے گا۔ اب یہاں ذہن میں کسی ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس فرمان کو اور مزید جو فرمان اس پر صحابہ نے کیسے عمل کیا. مثلا ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم ثقلین ان اخذتم بہما ان تضلوا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی فانظروا کیف تخلفونی فیہما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں تم میں تو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی ہلکا نہیں لینا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ انی تارک فیکم ثقلین، میں تم میں ثقیل بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا ان اخذتم بہما لن تضلوا، اگر تم نے ان دونوں کو پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہو. یہ ایسی چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کو پکڑ لیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. یہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اس کو پکڑ لو. اور دوسرا وعترتی اہل بیتی، اور دوسرا جو ہے وہ میرے اہل بیت. دوسرا میرے اہل بیت. کیا مطلب؟ فرمایا دیکھنا میرے بعد تم ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو. ذرا خیال رکھنا کہ میرے بعد تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو. جو سلوک کرو گے وہی سلوک اللہ تمہارے ساتھ کرے گا. جو سلوک تم کرو گے کتاب اللہ کے ساتھ اور میری اہل بیت کے ساتھ وہی سلوک اللہ تمہارے ساتھ کرے گا. اللہ کی قسم آج اگر ہم قرآن کے ساتھ سلوک اچھا کر دیں، کیا مطلب اس کو صحیح پڑھیں، صحیح سمجھیں، صحیح عمل کریں تو ہماری حالت بدل جائے. قرآن کو اپنا امام بنا لو تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. قرآن کے ذریعے اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، آپ جو ہے دنیا میں ترقی یافتہ بن جائیں گے. آج ہماری حالت اس لیے بدلی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. رکھی عترت اہل بیت، تو آج اہل بیت پر بھی ہماری زبانیں دراز ہوتی ہیں. ہم ازواج مطہرات پر بہتان لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں. قرآن میں بھی قرآن ان کی صفائیاں بیان کر رہا ہے، ہم ان جگہوں پر تہمت لگاتے ہیں. تو یہ ہماری عترت کے ساتھ ہم جو سلوک کر رہے ہیں ہمارے ساتھ دنیا بھر میں یہ سلوک ہو رہا ہے. ہم صحابہ کرام جن سے اللہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. اللہ ان سے راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اللہ ان کو معاف کرنے کا اعلان. اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ اعلان کر رہا ہے اور تم انہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، بدزبانی کرتے ہو ان کے خلاف، ان کے ایمان پر انگلیاں اٹھاتے ہو. تو اس لیے ہمارا حال اب یہ، ہمارا ایمان باقی نہیں رہا. ہم صحابہ کرام کے ایمان پر انگلی اٹھا رہے، ہمارا ایمان باقی نہیں رہا. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اور مودت یہ قرآن کا تقاضا ہے، میرے ایمان کا تقاضا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا تقاضا ہے. اب ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی ہے. تو حضرت عقبہ بن حارث اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں رأیت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ وحمل الحسن وهو يقول بأبي شبيها بالنبي ليس شبيه بعلي وعلي يضحك. حضرت عثمان بن حارث کے عقبہ بن حارث کہتے ہیں میں نے دیکھا ابو بکر رضی اللہ تعالی حمل الحسن، انہوں نے حسن کو اٹھایا ہوا کندھے پر، حسن کو کندھے پر اٹھایا اور کہہ رہے ہیں وہ یقول بأبی شبیہا بالنبی، یہ اپنے ماں کی شبیہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. لیس شبیہا بعلی، یہ علی کی شبیہ نہیں. اور علی ساتھ ساتھ چل رہے تھے، حسن کو اٹھایا ہے ابو بکر نے، علی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. وعلی یضحک، اور علی ہنس رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے، کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کا بیٹا آپ کے دوست نے اٹھایا ہو تو آپ کے لیے وہ یہ بات کہے نانے میں گیا ہے آپ پر نہیں گیا اور آپ مسکرائیں، تو یہ دشمنی ہوتی ہے یا دوستی ہوتی ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق. تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کیا ہے، یہ محبت ہے علی کی، حسن کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کندھے پر کیوں اٹھایا تھا یہ بتائیں؟ ویسے بھی تو اٹھا سکتے تھے، کندھے پر اس لیے اٹھایا کہ انہوں نے اپنے محبوب کو دیکھا تھا، انہوں نے حسن کو کندھے پر اٹھا رکھا تھا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کندھے پر اٹھا رکھا تھا. اور ایک حدیث وہ ہے جس میں یہ آتا ہے کہ آپ نے ایک کندھے پر حسن کو اٹھایا تھا, ایک کندھے پر حسین کو اٹھا رکھا تھا. چنانچہ ایک روایت یوں ہے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت اور آپ کے رشتہ دار مجھے اپنی قرابت سے زیادہ پیارے ہیں, مجھے اپنے بچوں سے, اہل و عیال سے زیادہ پیارے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحیح بخاری میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا, فرمایا اتبعوا محمد فی اہل بیتہ ومعناه ای انظروا واحسنوا فی اہل بیتہ. فرمایا کہ ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں حضور کا نظارہ کر, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے نا تو ان کے اہل بیت کو دیکھ لو اور اس نظر سے دیکھو کہ اس میں محمد نظر آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ کو تو آپ میں نظر آنا چاہیے. محبوب سے محبت ہے تو محبوب کی صرف نسبت رکھنے والی ہر چیز پیاری ہوتی ہے. تو یہ اولاد رسول ہے, اہل بیت رسول ہے, تو جو اہل بیت رسول ہے اس سے پیار ہونا چاہیے. ان کو دیکھو تو تمہیں اس میں محبت نظر آئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبت ہے اسے زندہ کریں. تو حضور علیہ السلام کی جو اہل بیت کی محبت ہے, مودت ہے, عزت ہے, احترام, تو اس کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کو خوش کرنا. یقیناً ہمارے اس عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور جو ہے وہ خوش ہو. اب یہاں ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے ان کا نام سنا ہوگا, انہیں خلیفہ راشد منظور بھی کہا جاتا ہے. اہل بیت اطہار سے ان کی جو عقیدت تھی وہ یہ کہ قاضی عیاض نے شفا شریفوں کی کتاب الشفا اس میں یہ واقعہ ذکر کیا. کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پوتے تھے امام عبداللہ بن حسن مثنی بن امام حسن مجتبیٰ, یعنی امام حسن مجتبیٰ بن علی ان کے بیٹے تھے حسن مثنی, تو ان کے بیٹے ہیں عبداللہ. تو عبداللہ جو ہے وہ خود روایت کرتے ہیں یہ بات کہ میں عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں پہنچا, مجھے کوئی کام تھا تو وہاں میں ان کے پاس چلا گیا. جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے فوری دیکھا تو دیکھتے ہی کھڑے ہو. عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا کہ حسن مجتبیٰ کا پوتا آ رہا ہے عبداللہ, ان کو دیکھا تو دیکھتے کھڑے ہو. یہ احترام ہے اہل بیت کا, دیکھتے کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہو گئے تو فرماتے کہ انہوں نے جو بھی میں ان سے بات کہی انہوں نے وہ پوری کر دی, یعنی میری حاجت کو پورا کر دیا. اور پھر مجھ سے فرمایا, کہنے لگے ہاتھ باندھے اور یوں دست بستہ عرض کرنے لگے کہ اذا کان لک حاجۃ فرسل الی ابیتم. آپ نے فرمایا بھائی دیکھو آپ یہاں آتے ہو تو مجھے حیا آتی ہے, آپ یہاں آتے ہو تو مجھے شرم آتی ہے. فإنی استحی من اللہ ان یراک علی بابی, تمہیں اپنے دروازے پر دیکھ کر مجھے حیا آتی ہے. تمہیں جب کام ہو تو تم ایسا کیا میرے پاس نہیں آیا کرو, بس ایک رکا لے کے بھیجا کرو, ایک رکا لے کے بھیجا کرو, یا پھر کسی بندے کو میرے پاس بھیج دیا کرو. کسی بندے کو بھیجو یا رکا لے کر بھیجو, تم پاؤ گے میرے دروازے پر مجھے حیا آئے گی کہ اہل بیت اطہار میں سے ایک شخص جو ہے آل رسول میں سے ایک شخص میرے دروازے پر آئے. ہم تو آپ کے احسان مند ہیں, آپ نے یہ مقام اور یہ عزت ہمیں عطا فرمائی, تو ہمیں آپ سے پیار ہے, ہمیں محبت ہے. چنانچہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حسنین کریمین کو کندھوں پر اٹھاتے اور یہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت سے عبداللہ سے فرمائے کہ بابا میرے دروازے پر مت آیا کرو, کسی بندے کو بھیجو یا رکا بھیجو, میں حاضر ہوں آپ کی خدمت کے لیے. چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب مدینہ کے گورنر تھے, یہ تو اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ امیر بن گئے تھے, امیر المومنین بن گئے تھے, خلیفہ تھے.
کی عزت کرتا ہوں. لہذا فرمایا کہ اگر کوئی کام تو کر دیا، لیکن فرمایا کہ جب کبھی کام ہو آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ جو ہے مجھے یاد فرما لیا کریں، میں خود حاضر ہو جایا کروں. آپ مجھے یاد فرما لیا کریں، میں حاضر ہو جایا کروں. یہ صحابہ اور تابعین نے یہ قدر کی اہل بیت کی اور ان سے محبت اس طرح سے کی. اور کان یطلب منہم ان یشفعوا لہ فی ساعۃ القیامہ، آپ اہل بیت اطہار سے درخواست کیا کرتے کہ اہل بیت اطہار میری قیامت کے دن شفاعت کریں. یعنی جو بھی اہل بیت سے ملتا تو آپ کہتے تھے بابا میری سفارش کرنا. لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ یہ بچے جو ہیں یہ بھی سفارش کریں گے اہل بیت کے، بنو ہاشم کے بچے بھی سفارش کریں گے. تو انہوں نے کہا ما من احد من بنی ہاشم الا ولہ شفاعۃ یوم القیامہ. فرمایا بنی ہاشم کا کوئی ادنا سا بچہ بھی ہوگا نا، وہ بھی قیامت کے دن ہماری بہت سے لوگوں کی شفاعت کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد رسول سے جو نسبت رکھتا، جو تعلق رکھتا، میں الہ آباد والے ہوں یا انڈیا سے آئے ہوئے، میں ان سادات کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان سادات کی بات کر رہا ہوں جو واقعہ سچے ہیں، اولاد رسول ہیں اور ان کا تعلق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ثابت ہے. اور وہ تبرہ نہیں کرتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ نہ علی کو برا کہتے، نہ فاطمہ کو برا کہتے، نہ عمر کو برا کہتے، نہ صحابہ میں سے کسی کے ایمان کا انکار کرتے. وہ صحابہ وہ اس سے محبت کرتے ہیں، میں ان کی بات کروں. ایسے سادات یقیناً قابل احترام ہیں اور یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر میں موجود ہے، میٹنگ ہو رہی ہے. عبداللہ بن عمر آئے. عبداللہ بن عمر آ کر اندر آنا چاہتے تھے، اجازت طلب کی، لیکن وہاں سے پیغام آیا باہر بیٹھو، اندر نہیں آ سکتے. کیوں؟ بزرگ لوگ مشورہ کر رہے ہیں، آپ بچوں باہر بیٹھو. یہ عبداللہ بن عمر باہر دروازے کے بعد بیٹھ گئے. اپنا گھر ہے، اپنا ابا ہے، لیکن اندر آنے کی اجازت نہیں. تھوڑی دیر میں حضرت حسین آ گئے رضی اللہ تعالیٰ، ابھی بچے تھے چھوٹے. یہ آئے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ میں اندر جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بھائی چلے جاؤ، دیکھو یہ معاملہ ہے، وہاں میٹنگ ہو رہی ہے، مجھے انہوں نے باہر بٹھا دیا، تم جانا چاہو تو چلے جاؤ. تو انہوں نے کہا نہیں، جب تم بیٹے ہو تمہیں باہر بٹھایا گیا تو مجھے اجازت کیسے مل سکتی؟ تم بھی باہر بیٹھو. جب میٹنگ ختم ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ باہر تشریف لائے، دیکھا تو حضرت حسین باہر بیٹھے. آپ نے فرمایا صاحبزادے کیسے آنا ہوا، شہزادے کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے آپ سے کام تو بتا. فرمایا یہاں بھی بیٹھے ہو؟ کہا جی وہ عبداللہ بن عمر بیٹھا تھا، میں بھی بیٹھ گیا. فرمایا اس کی بات اور ہے، تمہاری بات اور ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں خود آ کر تمہیں لے کے جاتا ساتھ بیٹھا ہوں. یہ ادب ہے، یہ احترام ہے. اہل بیت اطہار کا یہ ادب ہے، یہ احترام ہے. اسی طرح سے امت کو قیامت تک اہل بیت اطہار کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے. لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اسی طرح سے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر ادب و احترام کیا ہے، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ایک اور واقعہ آپ کو سنا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو آپ نے ان کو ایک جگہ بٹھا دیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے بڑھے اور حضرت زید کے ادب و احترام کی بنا پر ان کے پاؤں کو رکاب میں رکھوانے کے لیے رکاب تھا. کون؟ حضرت عبداللہ بن عباس. یہ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کرنے والے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس. کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، مفسر قرآن ہیں. انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ وہ اترنا چاہ رہے تھے یا بیٹھنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے ناک وہ جو جس میں پاؤں رکھ کر چلا جاتا ہے رکام جسے کہتے ہیں
ہمیں یہ اہل بیت اطہار سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ صحابہ نے، تابعین نے، علماء نے کس طرح سے محبت کی ہے، بس یہی محبت ہمیں بھی اہل بیت اطہار سے کرنی ہے۔ یہ ہے طریقہ۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، آخری بات وہ یہ ہے کہ ذکر حسین یہ کم ہوتا جا رہا ہے، وجہ کوئی بھی ہو، لیکن ہمیں ذکر حسین کو بڑھا چڑھا کر یہ عرض کرتے رہنا ہے، بولتے رہنا ہے، اور ذکر حسین سنتے رہنا ہے، سناتے رہنا